بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب کے کام بنائے۔ ایک ای میل آئی ہے، اس ای میل میں یہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی مہینے کی یعنی کہ اپریل 2025 کی بات ہے، ایک دن اچانک میرا موبائل آف ہو گیا، کوشش کی پھر بھی آن نہیں ہوا، تو میں نے فاسٹ بوٹ کرنے کی کوشش کی، پھر بھی یہ کام بھی نہیں ہوا، تو میں نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھا اور دل میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، پھر دل میں ہی دعا کی کہ میرا موبائل ٹھیک ہو جائے۔ پھر دوبارہ میں نے فاسٹ بوٹ کرنے کی کوشش کی، اس طرح اس بار میرا موبائل کام کرنے لگا اور موبائل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہدیہ کرنے کا یہ طریقہ آپ کی ہی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، اور 2021 میں بتاتے ہیں کہ میرے والد کو کووڈ کا پرابلم تھا اور آکسیجن سپورٹ پر تھے میرے والد۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ آپ کے والد کب تک ٹھیک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پیشنٹ کی اگزامپل دے کر بتایا کہ وہ 2 مہینوں سے ٹریٹمنٹ پر ہیں، پر آکسیجن لیول ابھی تک ان کا ٹھیک نہیں ہوا۔ تو میں نے ابو کے پاس بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتا گیا۔ دوسرے دن صبح ڈاکٹر شاکڈ ہو گئے کہ آکسیجن لیول بالکل نارمل ہو گیا میرے والد کا، انہیں آکسیجن لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پھر ڈاکٹر نے میرے والد کو ڈسچارج کر دیا۔ صرف ایک دن درود ابراہیمی پڑھا اور درود ابراہیمی پڑھتے گئے، والد صاحب کے جسم پر ہاتھ پھیرتے گئے، دعا کرتے گئے، اس کی برکت سے ایک ہی دن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے والد صحت یاب ہو گئے۔ بتاتے ہیں کہ 2022 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈاکٹر نے مجھے انٹرنل بلیڈنگ کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا، آپریشن کے لیے کہا کہ آپ دوسری جگہ سے علاج کرائیں۔ اس سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں یہ تھا کہ ایک اللہ والے کے ہارٹ کا پرابلم تھا اور ان کے وال بند تھے، ان کا آپریشن ہوا، اچھا کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی آپریشن کے دوران، تو ڈاکٹر نے دوبارہ سرجری کرنے کا کہا۔ اب جو صاحب تھے جن کی پہلے سرجری ہو چکی تھی وہ ڈر رہے تھے کہ ایک دفعہ تو سرجری ہو گئی، اللہ نے کامیاب کر دی، یہ نہ ہو کہ دوبارہ سرجری میں کوئی کمپلیکیشن ہو اور میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ کہتے ہیں ان کے پاس ایک نرس آئی، اس نے کہا کہ درود پڑھو، تو انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور آپریشن سے بچ گئے، یعنی بغیر آپریشن کے ہی ٹھیک ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سن رکھا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپریشن کا کہا تھا ڈاکٹر نے، اور میں نے ہاسپٹل میں ہی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 30 دفعہ ہی پڑھا ہوگا کہ مجھے نیند آ گئی۔ اب ڈاکٹر آئے اور انہوں نے جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بلیڈنگ بند ہو گئی ہے، اور 3 دن انہوں نے مجھے آبزرو کیا اور پھر مجھے ڈسچارج کر دیا، اور مجھے آپریشن کا جو پرابلم تھا وہ نہیں ہوا، اور پھر کہہ دیا کہ آپریشن نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 2009 میں یونیورسٹی میں ماسٹرز کرتے وقت الیکٹرانکس کا ایک پروجیکٹ بنانا تھا، اور سب کنیکشن ٹھیک ہونے پر بھی ماڈل کام نہیں کر رہا تھا۔ کئی ایکسپرٹس لوگوں سے پوچھا، کوئی ٹھیک نہ کر پایا اسے، سب نے کہا کہ کنیکشن ٹھیک ہے پر کام کیوں نہیں کر رہا، یہ والا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سبمیشن کی ڈیٹ بھی آ گئی، اب مجھے یہ اپنا پروجیکٹ سبمٹ کرانا تھا، اور اگر نہیں کروا پاتا ٹائم پر تو میرا پیپر بیک ہو جاتا، مجھے پیپر ریپیٹ کرنا پڑتا۔ اب میرے دل میں ایک ہی خیال آیا، انسان کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے اسی وقت استغفار کرنا شروع کر دیا، فوراً سے استغفار پڑھنے لگا، اپنی ہی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور استغفار کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سا استغفار کیا، کیونکہ 2009 کی بات ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں استغفار پڑھ رہا تھا اور میں استغفار پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں میں ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، ایک کولیگ نے بلایا تو میں وہاں چلا گیا، اور انہوں نے 9 وولٹ کی ایک بیٹری دی، اور جب وہ 9 وولٹ کی بیٹری پروجیکٹ سے کنیکٹ ہوئی تو بس میرا پروجیکٹ چل پڑا، اور اس طریقے سے میرا یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ بس درود شریف استغفار پڑھتے چلے جائیے، کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو درود پاک کا اہتمام کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، بڑی سے بڑی پریشانی حل ہوتی ہے، کام بنتے ہیں، آسانیاں آتی ہیں، کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔